ہمارے ساتھ ہمارے لیجنڈ جو ہے حمید اختر صاحب ہیں. حمید صاحب آپ ذرا بتائیے گا, آپ بھی پالیٹکس سے بڑے جڑے رہے ہیں اور میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کمنٹیٹر بھی تھے, نیوز اینکر بھی تھے اور آپ کی بڑی یعنی کوالیفیکیشنز ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ 90s میں ہمیں یاد ہے آپ بھی پالیٹکس سے بڑے ریلیٹڈ جو ہے نا بڑے کام کیے ہیں آپ نے, اور 90s کی پالیٹکس جو ہے وہ کیسی تھی اور آج کی پالیٹکس کیسی ہے, آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ کوئی بہتری ہوئی یا ہم بہت پیچھے چلے گئے, بہت آگے چلے گئے, کیسے آپ کمپیئر کیسے کریں گے اس کو؟ سب سے پہلے تو بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج کھل کے. نہیں سر, مہربانی آپ کی, کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو ہم نے موقع ملا, ہم نے کہا چلے آپ سے کچھ تھوڑا. میں جیسے آپ نے کوشچن کیا میں ان کی بات سن رہا تھا, نئی بات کوئی نہیں ہے جی, کئی دہائیوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے جی. تو میں اس شعر کے ساتھ آغاز کروں گا, آپ پوری کہانی سمجھ جائیں گے جی. کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمیں خبر ہے سب مجرموں کے سب ٹھکانوں. تو یہ ایسے آپ نے 90 کا ذکر کیا نا, جو الیکشن کمپین تھی وہ ساری میں نے ہی بنائی تھی. اور اس وقت حالانکہ میں اس زمانے میں میرا اور کام تھا, میں اشتہارات بنایا کرتا تھا, کانسیپٹ رائٹر تھا, میری اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی, ڈاکومنٹریز بناتا تھا. تو یہ اچانک مجھے کہیں سے کال آئی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, کہ الیکشن کمپین آپ نے بنانی ہے. 90 کا الیکشن تھا جب جتوئی صاحب کو کیٹک برانچ, جب آئی جے آئی اور وہ سارے. تو میں بڑا سرپرائز ہوا کہ مجھے کیوں, میں نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں. تو وہ میرے بڑے بزرگ بڑے چچا جاتے تھے یونیورسٹی کے وہ مالک تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور کل صبح آپ مجھے ناشتے پہ ملیے, اور آپ انکار کی گنجائش نہیں ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے, اور ابھی ٹائم بہت کم ہے, چند دنوں میں آپ نے ایک اس کا چھوٹا سا پروفائل بنا کے کس طرح کریں گے کیا کریں گے, اور اس کے بعد پھر ایک ہائر اتھارٹی کے سامنے پریزنٹیشن ہے اور یہ کام شروع ہوگا, لیکن آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا میں نے کبھی کیا نہیں بھائی, میں کیسے کروں؟ نہیں آپ نے کرنا ہے, ہمیں پتا ہے آپ نے کرنا ہے اور آپ ہی نے کرنا ہے. یہ وہی الیکشن ہے جس میں میاں صاحب پھر پرائم منسٹر آ گئے. جی جی. تو ابھی انشاءاللہ دوبارہ چلنے جا رہے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کوئی نئی بات کیا ہے بھائی, یہ تو ہسٹری ہماری ایسی ہی چلی آ رہی ہے. یہ سرکولر ہسٹری ہے, سرکولر ہسٹری, یہ جو وہی وہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا, جیسے وہ گھومتی رہتی ہے. تو خیر وہ مختصراً یہ کہ وہ مجھے کہا گیا, تو میں نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں. سارے انہوں نے کہا جی ٹائم بہت تھوڑا ہے, تو آپ کو چند دن کے اندر کچھ اس کا چھوٹا سا ایک پریزنٹیشن بنانی ہے اور اس کے بعد پھر یہ فائنل آپ کو ایک سگنل دیں گے. میں نے پھر 3-4 دن جب انہوں نے مجھے کہا, کوئی گنجائش نہیں تھی, انہوں نے کہا انکار کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کو تو کہہ دیا گیا کہ آپ نے, ہاں آپ ہی نے کرنا ہے. یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مجھے کیوں کہا گیا تھا. یہ نہیں, آپ میں کوئی کوالٹیز تھی, جنہوں نے کہا ان کو شاید پتا ہو. آج سمجھنا چاہتے ہیں آپ میں تو کوالٹیز تھی, تو آج بھی لوگوں میں وہ کوالٹیز ہے. تو خیر اینی ویز, تو وہ میں نے وہ 2-3 دن بیٹھ کے میں نے کچھ بنایا اس کا پروفائل سا ایک. میں نے ان سے کہا جی آپ دیکھ لیجیے, میں چلا گیا. اب وہ میں نام لینا چاہ رہا ہوں, میرے بزرگ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ان کی آج بھی ہے. میں لے گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بس ٹھیک ہے. تو وہ اب حسین حقانی صاحب تھے اس کے پیچھے, اب میں کھل کے بتا دیتا ہوں. تو جب ان کے بیسمنٹ میں جو کانفرنس روم تھا, وہاں پر اب سب لوگ بیٹھے ہوئے, وہ میں نے بنایا. اور اس زمانے میں حسین حقانی صاحب میاں صاحب کے ساتھ نہیں, وہ جتوئی صاحب کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے تھے, کیئر ٹیک پرائم منسٹر اس زمانے میں. ان کی ہسٹری ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ ہی رہے ویسے. نہیں, اب تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نا بڑے عرصے سے. ہاں میں وہی تو بتا رہا ہوں, ہر ایک کے ساتھ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ. تو خیر وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس روم میں, تو میں نے وہ بنا کے فائل اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی, کافی وہ بیٹھے تھے سامنے. اتنے میں وہ انٹر ہوئے, تو مجھے کیونکہ میں ان کو بہت عرصے سے جانتا تھا, اکٹھے ہم نے پروگرام بھی کیے ہوئے تھے افطار وغیرہ. ٹھیک ہے, جیسے ہی انٹر ہوئے تو کہنے ہاں امیر کیا بنایا دکھائیے. تو میں نے وہ فائل سامنے رکھ دیکھا, الٹ پلٹ کے ساتھ ویری گڈ من کی, تو کچھ کہے بغیر اٹھائی فائل, تو کل آپ کو بتائیں چلے. اگلے دن مجھے صبح فون آیا ان کا, جو میرے بزرگ تھے, کہ بھائی خوش قسمتی مبارک ہو آپ کو. اچھا, وہ تو سارے آپ کے ایڈ جتنے آپ نے بنائے تھے وہ اپروو ہو گئے اور کل سے کام شروع کریں آپ. تو میری ان کے ساتھ ایک شرط تھی کہ بھائی کہ میرا نام کہیں نہیں آئے گا. میں کروں گا ضرور لیکن نام کہیں نہیں آئے گا. تو وہ
फिर अगले दिन वो उनके बेसमेंट में जाके फिर मैंने काम शुरू कर दिया और 3-4 दिन के बाद अखबारों में वो फुल पेज इश्तहार चलने शुरू हो गए। कुछ ऐसे थे कि वो कहते हैं कि मुल्क में आग लग गई, उस पर ऐसे इश्तहार। वो मजीद जान ने सारी वो खोज निकाली, सारी वो इश्तहारात की और 1 घंटे का इंटरव्यू किया, सब है वो जिक्र यूट्यूब से वो हटा दिया गया। आपको पता क्यों हटा दिया है ना, ये पीछे के। हाँ, तो वो ये खैर लंबी हो जाएगी कहानी। तो ये उस जमाने से ये सिलसिला चला आ रहा है भाई, कोई नई बात नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, सेम कुछ नहीं, पीछे जा रहे हैं, बल्कि पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक बात। तो ये हमारी हिस्ट्री, जैसे मैं देख रहा था ये सब जो कंसर्न है पाकिस्तान के साथ, लोग जैसे हम लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो वहाँ अक्सर जो गेट टुगेदर होती है ओवरसीज पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान। देखिए 8.8 मिलियन लोग मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनके रेमिटेंस आती हैं, वो सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है। $1 बिलियन वो भेजते हैं, जाहिर है उनका बड़ा एक्सपोर्ट्स के बराबर तो ज्यादा भेजते हैं, उनका इतना कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये वो है 8.8 मिलियन कि जो लीगली पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में है। इलीगल भी तो गए होते हैं, इलीगल 1.5 to 2 मिलियन तो वो भी है, लेकिन ये सब बेचते हैं, इलीगल है या लीगल है, सब बेचते हैं पाकिस्तान अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी फैमिलीज को, ये फॉरेन एक्सचेंज के। उनको इतनी मायूसी है, यकीन माने मैं आपको, आपने पाकिस्तान के हालात, जो है वो पाकिस्तानी मतलब ये सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, रोज आए दिन वहां पर, चूंकि उनका जो अप्रोच है वो सिर्फ सोशल मीडिया से है, और ये आगे चलकर बात करेंगे वो भी मीडिया मिस गाइड कर रहा है। आप क्योंकि मीडिया से रिलेटेड है, मैंने क्वेश्चन ये करना था इसी से रिलेटेड के मीडिया उस वक्त तो ज़ाहिर है बड़ा महदूद सा मीडिया था, अब तो सोशल मीडिया पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अब तो बहुत आगे चला गया ना। ये बताएं कि ये मीडिया को कैसे देखते हैं कि मीडिया ने तो तरक्की की